السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثانیہ سہیل این نیوز HD کے سنگ ماہ سیام میں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز موجود ہیں جن کا تعلق جامعہ غازی ڈیرہ غازی خان سے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ علوم اسلامیہ سے ڈاکٹر جمشید صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ رمضان کے فلسفے کے بارے میں وہ اس متعلق کیا جانتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا آگاہی دے سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ثانیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، نیوز والوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے فلسفہ رمضان پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک فلسفہ رمضان کی بات ہے کہ رمضان ہمارے پاس کیا کرنے آتا ہے، ہماری زندگی کے اندر کیا انقلاب لانا چاہتا ہے، تو رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر جو انقلاب لانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اخلاقی مثبت رویوں کی تعمیر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ من لم یدع قول الزور ولا عمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جھوٹ نہیں چھوڑتا اس کا سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو گویا یہ اخلاقی تعمیر ہے کہ ہم نے جہاں اپنی روحانیت کو جلا بخشنی ہے، اپنے معاملات کو صحیح نہج کی طرف لے کر آنا ہے، وہاں اپنی زبان کے اندر صدق اور صداقت کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح فلسفہ رمضان اگر دیکھا جائے تو قرآن اس مہینے میں نازل کرنے کا مقصد بتایا کہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے۔ جو لوگ بٹکے ہوئے ہیں، صحیح راستے سے دور ہو رہے ہیں، قرآن کی لذت، قرآن کے پڑھنے کی جو فضیلت اور منقبت ہے، اس سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ تو رمضان آیا ہمیں یہ یاد کروانے کے لیے کہ یہ وہ ماہ سیام ہے جس میں قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ اور اگر ہم عملی زندگی کی طرف دیکھیں تو قرآن کے ساتھ ہم جڑتے بھی ہیں، کبھی نماز تراویح کی شکل میں، کبھی درس قرآن کی شکل میں، اور کبھی ہم خود جو ہے مسجدوں میں اور گھروں میں اور دکانوں میں اور دفتروں میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ایک احساس پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ احساس کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ شعور جب پختہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی شعور پختہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم گھر میں تنہائی میں ہوتے ہیں پھر بھی کھانے کے قریب، پینے کے قریب نہیں جاتے اور کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتے، اس شعور کی وجہ سے۔ تو یہ شعور جب ہمارے اندر آ جائے گا تو ہماری زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب آئے گا کہ ہم تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کو ترک کر سکتے ہیں اسی احساس اور شعور کی وجہ سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے فلسفے اگر اور بات کی جائے تو اس کا ایک یہ بھی فلسفہ ہے کہ صبح ہم نے سحری کی، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن جب دوپہر ہوئی، روزے کی افطاری کا وقت قریب ہوا تو بھوک سے نڈال ہو گئے، پیاس سے نڈال ہو گئے۔ یہ روزہ ہمارے اندر احساس پیدا کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہیں سوچنا چاہیے جن کو نہ صبح کھانے کو اچھی طرح کھانا ملا، نہ شام کو افطاری کے لیے کوئی اچھی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے پانی پی کے انہوں نے روزہ رکھا ہو سکتا ہے پانی پی کے ہی وہ روزہ افطار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ تمہارے اندر غریبوں کی غربت کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رمضان کے اس فلسفے کو، شعور کو اجاگر کرے تاکہ ہم لوگوں کے احساس اور شعور کو سمجھ سکیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حافظ جمشید صاحب، انہوں نے اپنے نظریات کا اظہار کیا فلسفہ رمضان سے متعلق۔ جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد دوبارہ واپس ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔
پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام این نیوز ایچ ڈی کے سنگ ماہ سیام میں، اور جہاں ہم نے اپنے اسکالر سے بات کی، انہوں نے اپنے خیالات اور نظریات کا اظہار کیا رمضان سے متعلق۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جہاں رمضان بڑوں کے لیے اور جتنا ضروری ہے ان کے نظریات اور ان کے خیالات کے بارے میں ہم نے جانا، اب ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں جن کا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ سے ہیں، یہ بھی جامعہ غازی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فریحہ گل جو کہ بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی فریحہ، ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان بڑے چھوٹے سب کے لیے برکتوں کا مہینہ ہے، اور وہاں پر ہر ایک شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور سب سے مین جو کردار ہے وہ ہے خواتین کا۔ تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس مہینے میں خواتین اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہیں اور برکتوں کو کیسے سمیٹ سکتی ہیں۔ جی فریحہ۔ جیسا کہ ثانیہ نے پوچھا ہے کہ خواتین کس طرح برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتی ہیں، تو یقیناً ماہ رمضان مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ تو خواتین بالخصوص جہاں سحری اور افطاری کی تیاری میں مصروف ہوتی ہیں، وہاں وہ اگر اپنی زبان پر ذکر و اذکار کا اہتمام کر لیں اور تلاوت کا اپنے وقت میں سے ایک خاص حصہ مقرر کر لیں، اپنے بزرگوں اور بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، تو یقیناً وہ مردوں کی نسبت زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ فریحہ۔ یہ تھی فریحہ گل جن کا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ سے تھا، اور انہوں نے بھی اپنے نظریات کا اظہار کیا ماہ رمضان سے متعلق، اور انہوں نے بتایا کہ خواتین کس طرح سے رمضان کی نعمتوں کو، رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکتی ہیں، کیونکہ خواتین جو ہیں زیادہ تر ماہ رمضان میں ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ انہی کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ کیسے خواتین بھی اپنا کردار اس میں انجام دے سکتی ہیں۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ روزے دار کی عظمت سے متعلق کیا احکامات موجود ہیں قرآن اور سنت میں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ثانیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ جہاں برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، جہاں یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یزداد فیہ رزق المؤمنین، کہ مسلمانوں کے رزق میں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو بذات خود بھی رحمت کا ذریعہ ہے، اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال وہ بھی خیر و برکت سے نوازے جاتے ہیں۔ تو وہاں جو انسان یہ ساری مشقتیں برداشت کر رہا ہے، جو روزے دار یہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بہت زیادہ احکام و مسائل بیان کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزے دار کی عظمت کے لیے اگر یہی بات کہی جائے کہ روزے دار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے، کبھی صائمین اور کبھی صائمات کہہ کے، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا تذکرہ قرآن پاک میں کرے۔ اور نبی مکرم خاتم النبیین امام الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ مبارک اپنی زبان پر کریں کہ یہ روزے دار ہیں، اور وہ روزے دار جس کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود اپنے پاس بلا کے جزا دیں گے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب دیکھیں نا، زکوٰۃ کا ثواب بتا دیا گیا، نماز کا ثواب بتا دیا گیا، لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا۔
اللہ کہتا ہے اس بندے نے سارا دن بھوک اور پیاس میرے لیے برداشت کی، اس کو جزا، اس کو بدلہ میں خود دوں گا. اور وہ خود کیا ہے؟ احادیث کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ وہ جنت ہے، وہ بخشش ہے کہ اس انسان کی ساری زندگی کی سیئات کو معاف کر دیا جائے گا. تو روزے دار کے لیے کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ خود اس کو اپنے پاس بلا کے جنت کی بشارت بھی دیں گے اور اس کے گناہوں کی بخشش کا اس کے لیے پیغام بھی ہے. اسی طرح اگر اور بات کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور باب الریان سے کون گزریں گے؟ روزے دار گزریں گے. تو میں روزے داروں کی عظمت پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ کتنی عظمت، کتنی منقبت، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا جس دروازے کا نام باب الریان ہے. باب الریان سے گزر کے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے. تو روزہ جہاں روزے دار کی عظمت، اہمیت، منقبت، فضیلت کو واضح کرتا ہے، وہاں روزے دار کے لیے ایک حوصلہ پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فضیلت، منقبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. ہمارے ساتھ موجود تھے شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ غازی سے ڈاکٹر جمشید صاحب، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہم سب کے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے، اور جہاں روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہی مقام اور وہی انعامات جو ہیں اس سے بڑھ کر اللہ نے اس روزے دار کے لیے رکھے ہیں جو اللہ کے خاطر بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اپنے نفسانی خواہشات سے بھی دور رہتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنے سایوں میں رکھے، اور ہم سب پہ اپنا سایہ رکھے. بہت شکریہ. آپ خوش رہیں، آباد رہیں. ہم دوبارہ جلد ملیں گے اپنی دوسرے پروگرام میں. اللہ حافظ.